خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، معاونہ کی جانب سے، اسی طرح خدا کے منصوب خادم بشپ فروخ صاحب، خدا کے خادم برادر ایگر ٹینفیل اور میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے ہیں۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں رات کے سارے پروگرام کے لیے کہ خدا نے ہر لحاظ سے مدد کی، اور تھوڑے دنوں میں ہم نے جو ہے اس پریئر فیسٹیول کو آرگنائز کیا۔ تو یہ بڑی ہمارے لیے بھی ایک آنر کی بات ہوتی ہے، بڑے ناز کی بات ہے کہ خدا ہمیں استعمال کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کو استعمال کر رہا ہے، اور خدا کا شکر گزاری کرتے ہیں جتنی یہاں سے سیکورٹی کی ٹیم وہاں گئی، اور بھی جتنے لوگ کافی 1-1.5 ہفتے سے ہمارے ساتھ تھے، سلامت بھائی اور دوسرے بے ارشاد لوگوں نے بڑی محنت کی۔ تو جتنی بھی ٹیم نے، ساری ٹیم کا میں نام لینے سے مطلب ہے کہ ساری ٹیم نے کام کیا ہے، اس ساری ٹیم کے لیے زوردار تعریف ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ آج یہ میسج آپ سے شیئر کریں، کیونکہ جب خدمت ہم کرتے ہیں تو ہمیں بڑی ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ یقین جانے اس دفعہ بھی فیصل آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام تھا، یعنی کہ ہر دفعہ ہم جب بھی پروگرام کرتے ہیں ہم 4000 کرسیاں لگاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر، تو 4000 کرسیاں بھرنے میں ہمیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ لوگوں نے بھرنی تو بڑی مشکل کران لگے بھی بڑا ٹائم آ جاتا ہے۔ جہے کرسیاں لے کے جاتے کہتے ساڑھے کو تو 500 کرسی ہے، ساڑھے کو تو 600 کرسی ہے۔ کرسیاں کرائے پر لینے پر بھی ہمیں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، تو سالوں جو بھرنا لوگوں نے پھر کتنا ٹائم لگا۔ تو جب بھی ادھر ساچاک میں پریئر فیسٹیول ہوتا ہے تو 4000 چیئر لگتی ہے، لیکن اس دفعہ 10,000 چیئر جو ہے وہ لگنی تھی جو ہے انصاری پارک کے اندر۔ تو سال گئے جب ہم انصاری پارک میں جاتے تھے، سلامت بھائی ساتھ تھے، ارشاد بھائی، تو وہاں کے خادم بڑے روٹ ہو جاتے ہیں، وہ بڑے مثلاً کے مغرور سے ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ اس لیے مغرور ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لو ایک کل کا منڈا کل آ کے کسی محلے جو آ کے ساڈے محلے سے مثلاً کہ ایسا کام کرے، یعنی کہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، یقین جانے لوگ ویلکم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پانی پلائیں آپ کو، چائے پلائیں آپ کو، لیکن جو لیڈر ہیں وہ روٹ ہو جاتے ہیں صاحب میں، جو انجیل سنانے والے ہیں۔ مجھے میں پادری صاحب کو انویٹیشن دے رہا تھا، تو وہ دروازے کی کنڈی کدی لاندا سی، کدی کھولدا سی، کدی لاندا سی، کدی کھولدا سی۔ اتوں کے 2-3 خادم اور بھی میرے نال سی، تے وہ کہتے کہ یار دیکھو خدا کے خادم آپ، میں یعنی کہ ویلکم کر رہا ہوں، وہ کہتا مجھے بات کر توجہ نہیں دے رہا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی جب سے سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کو بھیج دینا، تو وہ بھی اچھا کام کرتے تھے، لوگ انہوں بہت برا کہتے ہیں، تے خدا ان کے میں چکی جاتا ہے، ہاللویا، دن ب دن چکی جا رہے ہیں۔ تو میں کہا ہم بھی بڑی ساری باتیں ان سے سیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں، بہت ساری چیزوں کو اپنایا ہے کہ بھائی لوگ جس طرح مرضی کریں، لوگ جس طرح مرضی آپ کو برا بھلا کہیں، آپ نے انجیل کا کام کرنا اور ربی ہوا کو خوش کرنا۔ تو اس لیے میرا دل کر رہا تھا کہ یہ آپ ساتھ میں باتیں شیئر کر سکوں۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، پیچھے لکھا ہے کہ خدا کن لوگوں کو استعمال کرتا ہے جی؟ کتنا لوگوں نے استعمال کرتا ہے؟ کمزور لوگوں کو خدا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ داؤد اس کے بھائی جو ہیں وہ ادھر تھے، جنگ پہ تھے، تو داؤد صاحب چھوٹے تھے، تو ان کو نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے انہوں کیا چل تو نہ ہن شام نہ روٹی دیا ہے، وہ روٹی دینے کے لیے جاتا ہے، چھوٹا ہے نا۔ بڑے بھائی مورچوں میں جو ہے خدمات سر انجام دے گئے، لیکن خدا کے لیے استعمال کرتا ہے بھائی سارے بھراواں دی نظر سے تے کمزوری ہے نا، شاید باپ کی نظر میں بھی کمزوری ہے، اس لیے تو باپ اس پر بلیو نہیں کر رہا، وہ کہتا نہیں خیر ہے تو نہ ادھر ہی رہ۔ شام کو روٹی باندھ کر وہ جاتا ہے اور جا کر مورچوں میں ان کو دینے جاتا ہے، اور ادھر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ جاتی جولیت جو ہے وہ زندہ ربی ہوا کو للکار رہا ہے۔ تو پچھلے کتنے دنوں تو نا سنی جا رہے ہیں، تو للکارنے کا مطلب وہ گالیاں بھی للکار رہا ہے، سمجھے، اس کی قدرت کو للکار رہا ہے، یعنی کہ خدا کی قدرت کو للکار رہا ہے۔ بھائی کتنے تیڈا خدا،
یہاں کیا ہے یہ وہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے. تو کتنے دنوں تو گلا سنی جا رہے. تو جب داؤد جاتا ہے وہ دینے تو روٹی جاتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں سٹوری کو, میں اس لیے شورٹ کر رہا ہوں کہ داؤد سے برداشت نہیں ہوتا. تو اوتھے ہی پتہ نہیں کی کری جانا, مینوں چھڈو تے میں اگے چڑھا ہے. اوتھے کہی جاتا ہے تو زور زور دی کہندا تو ساڈے رب نوں للکار رہا, تو ساڈے رب یہوہ نوں للکار رہا, زور زور دی. وہ گراؤنڈ کے پاس کہہ رہا ہے. تے بھرا نے منہ تے ہتھ رکھ دتے, اوے بھائی روٹی دین آیا تو جا واپس, تو بھی کری جاندا ہے. او دے منہ تے ہتھ رکھ کی جاندے ہیں, او بھائی تو تے روٹی دینے آیا ہے, تیرا کام ہی نہیں ہے تے روٹی دے تے گھر نوں جا. لیکن یہاں کیا لکھا ہے کہ خدا کون سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے جی, تے پھر خدا نے انہوں استعمال کیا. آپ سب جانتے ہیں اس بات ہے. کلام سکھاتا ہے کہ جب اس کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے داؤد کو, تو اس نے اپنا تعارف کرایا, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا بادشاہ کے آگے. کہتا بادشاہ میں جنگل میں شیر کے منہ سے بیڑ کو جو ہے بچا لاتا ہوں. اپنا تعارف کرا رہا ہے کیونکہ کبھی بھی اس نے تو جنگ لڑی نہیں ہے. تو جنگل دیا گلیں دسی جا رہے ہیں. ساڈے ایک دوست سی, انہاں نے بینکاں چ صفائی دا ٹھیکہ سی. حساب لو جیڑا بندہ جہدے نال ریلیٹڈ ہے نا انہیں وہی گل کرنی ہوندی ہے. ساڈا ایک دوست اودے نال بینک چ صفائی والا دا ٹھیکہ, تے اسی سرینا چ روٹی کھان چل گئے. حساب لو سرینا ہوٹل چ روٹی کھان چل گئے, تے اوتھے کرسیاں تے ہتھ مار کے کہی جاندا استاد جی تے صفائی چیک کرو ذرا. ہے حساب لگاؤ اوتھے کہی جاندا, میں کہا یار تو سرینا پہ بیٹھا ہے, ایتھے تے صفائی دیاں گلاں چھڈ دے. تو داؤد بھی اپنی باتیں بتا رہا ہے, جنگل کی باتیں بتا رہا ہے, یعنی کہ جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ وہی بتا رہے ہیں چیزیں. صاحب گئے تو بادشاہ نے کیا چال کر اپنی ذمہ داری تھی. کلام سکھاتا ہے کہ اس کو جب لباس پہنایا گیا اور لباس پایا تو اتنا ہی لباس پا کے ہو گیا, اس کو لباس بھی نہیں چکیا جا رہا. صاحب گئے کتنا کمزور ہے, لیکن خدا جو ہے کن لوگوں کو استعمال کرتا ہے. 5 پتھر پاوے چکے لیکن پتھر ایک کو نہیں پتہ یا بھی دے دی کیونکہ رب ہی ہمارے نام کرتا ہے. سو اس لیے آپ جب خدمت کرتے ہیں, آپ بھی انجیل کا کام سکھا رہے ہیں, میں اس بات کو بتاؤں گا, تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بھئی آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کو تو کلام نہیں آتا, یہ باتیں نہیں سوچنی آپ نے. آپ نے یہ بات سوچنی ہے کہ خدا کون سے لوگوں کو استعمال کرتا ہے, کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے. میرے ساتھ نکالیے اس ریفرنس کو, پہلا کرنتھس ہے, پہلا باب ہے, اس کی 26 آیت قصہ ہے. پہلا کرنتھس اور اس کا پہلا باب بھی نکالیں, 26 آیت قصہ نکالیں ذرا. یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپک ہمارا وہی ہے کہ خدا کمزور لوگوں کو استعمال کرتا ہے. جی سنیے گا بڑے غور سے, لکھا ہے اے بھائیو. اب یہ نہیں کہنا کہ بھراواں دی گل ہو رہی ہے, بھائیوں کا کیا مطلب ہے, میں نے بہت دفعہ بتایا, ایماندار. ٹھیک ہے, بھائیوں کا مطلب ہے ایماندار. ٹھیک ہے, گریک میں جو اس کا مطلب آیا ہے وہ بھائیوں کو ایماندار کہا گیا. سو یہ ایمانداروں سے بات ہو رہی ہے. اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو. جب ہم بلائے جاتے ہیں نا, آج نحال سون چلا رہا ہے صاحب لگائیں, تو اپنے بلائے جانے پر کہتا ہے کلام نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم, بہت سے اختیار والے, بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے. ٹھیک ہے, جسم کے لحاظ سے جو حکیم ہے نا, حکمت رکھتے ہیں, اور جن کے پاس بڑا اختیار ہے, جو بڑے اشراف ہیں, یعنی کہ اشراف کا مطلب ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں پر ہولڈ رکھتے ہیں, کلام کہتا ہے وہ نہیں بلائے گئے. بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو کیا کر لیا جی, چن لیا, جن میں ایک میں بھی شامل ہوں. خدا نے کیا کیا, دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے. ہاللیلویہ. ناصر بھائی بھیجو ذرا ذرا آگے بھی سنیے گا. اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زور آوروں کو کیا کریں جی, شرمندہ کریں. اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو, بلکہ بے وجودوں کو, جنہاں کو بندہ ہی نہیں سمجھتا, صاحب لگائیں, خدا نے بے وجودوں کو چن لیا کہ وجود والوں کو
نصب کریں تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے. ہاللویا. کہ خدا جو ہے وہ کمزور لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. اگر کوئی بھی پڑھا لکھا ہو وہ تو کہ نہیں میں یہ تو میری قابلیت ہے, میں ڈیزرو کرتا ہوں اس لیے میں یہاں پہنچا ہوں. ٹھیک ہے نا. بڑے سارے لوگ یہ کہنا شروع ہو جائے کہ بھائی اس نے خدا کا کوئی کمال نہیں, میں ڈیزرو کرتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو ہم نے عہدے دیے, وہ کہتے ہیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس لیے پاکستان کو عہدہ دیا. اور بھائی نہ تو پادری صاحب عہدہ دیتے ہیں, آج پادری انور فضل مجھے بیٹا بیٹا کہتے ہیں, یہ میری کوئی کوالٹی نہیں ہے, یہ خدا نے چنا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے خدمت کا آغاز کیا, جب میں نے خدمت کا شروع کیا تو بڑے سارے لوگوں کی میں نے مخالفت کو برداشت کیا. ساڑھے منہ سے بندے بیٹھے ہوتے تھے, کہتے تھے اسے انہوں نے پادری نہیں سمجھتے. حساب لگاؤ کیا جو ہی بندے ساڑھے ترلے لیتے پلیز ساڑھے لاؤ, ساڑھے گھر دعوت کھاؤ. کیوں؟ کیونکہ خدا کمزور لوگوں کی کرتا ہے جی, استعمال کرتا ہے. ہاللویا. آگے آئیے ذرا. دنیا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ہوتا نا تو میں آپ کے لیے یہ کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, جس نے کام نہیں نہ کرنا وہ کہتا اگر آپ کے پاس یہ چیز ہو نا تو آپ یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں, یا اگر آپ کے پاس یہ ہوتا تو پر یہ ہو جانا تھا. لیکن خدا جنہوں نے کمیاں نے چھوڑتا وہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اس کو کی چیز ہے. خدا بے کلانوں چھوڑتا تو خدا نہیں دیکھتا بھائی اس کے پاس کیا چیز ہے. خدا جب بے وجودوں کو چنتا ہے خدا نہیں دیکھتا اس کے پاس کیا چیز ہے. جب کمینوں کو حقیروں کو چنتا ہے تو دنیا کی نظر میں تو وہ کمینے ہوں حقیر ہوں, جب چنتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا ہے. لیکن جب وہ چن لیتا ہے تو وہ گرے سے اٹھاتا ہے اور تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے. ہاللویا. یہ اس کا کمال ہے. تو یہ اس کو اونر عزت دینے کی ضرورت ہے. یہ بات داؤد کی ہم جانتے ہیں, ہم نے پہلے بھی داؤد کی بابت جانا ہے کہ داؤد کمزور تھا لیکن پھر بھی خدا نے اس کو سرفرازی دی. کس طرح ہم ایک ریفرنس سے اس کو جان پائیں گے. پہلا سیموئیل 16 باب اس کی پہلی یتیم قسم ہے. اسی طرح میں بتا رہا ہوں تاکہ ہم نے شاید بانی کو بھی حاصل کرنا ہے آج. اب خدا نے سیموئیل سے کلام کیا, اس ریفرنس میں آپ پڑھ لیجئے گا. خدا نے سیموئیل سے کلام کیا کہ جا میں نے بیت الحمی یسی کے پاس تجھے بھیجتا ہوں کہ تو جا, میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو چن لیا ہے. خدا سیموئیل سے کلام کر رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے جا بیت الحمی یسی کے پاس جا اور میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو کیا کر لیا جی, چن لیا ہے. اب سنیں 16 باب 7 یتیم قسم لکھا ہے. سیموئیل جب گھر میں جاتا ہے تو سیموئیل تمام بیٹوں کو دیکھتا ہے, اور بیٹے بڑے اچھے لمبے جوان, چہرے کھلے ہوئے سرخ چہرے. تے خدا دا بندہ ایک نو کاٹ لیتا ہے. سیموئیل جو ہے وہ ایک کو نکال لیتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بادشاہ بن جائے گا. سیموئیل کہتا ہے بندہ ٹھیک لگ رہا ہے مینوں, اینو بادشاہ بنا دیتے ہیں. تے خدا ادھر سیموئیل کہتا نہیں سیموئیل یہ میرا چناؤ نہیں ہے, تو اچھا نہ ویکھ, تو لمبا نہ ویکھ, تو موٹا نہ ویکھ, میں تینوں دسدا کہ تو کینوں بادشاہ بنانا. اے سارے لائن چ لگ گئے بیٹے, حساب لگاؤ, اے سارے بیٹے جو ہے وہ لائن میں لگ گئے. یہ حساب لگے, یہ سارے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سارے لگے ہیں اور ساتوں کے ساتوں کو اس نے ریجیکٹ کر دیا خدا نے. سیموئیل نے تو ایک نو کٹ لیا سی, کہنا نہیں فیل میرے لوگ, میں نہیں رکھنا انہوں, میں نے نہیں بادشاہ بنانا. کیونکہ خدا کن لوگوں کو استعمال کرتا ہے جی, وہ بیچارہ انہوں نے بھی ایک بکریاں چلان گیا ہے, وہ تو بھی اپنی لگن سے لگا ہے. انہوں نے پوچھی لیا, انہوں نے کہا 10 ہی بیٹے تھے, بھائی اتنی ہے. میں کہا نہیں ایک ہے, ایک جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چلانے گیا ہوا ہے. تو کہتا اس کو بلا, یقین جانے کلام سکھاتا ہے کہ وہ ابھی دروازے میں انٹر ہی ہوا ہے. مرد میں چھوٹا ہے, جو مرضی ہے, ابھی دروازے میں انٹر ہی ہوا ہے. خدا سیموئیل سے کلام کرتا ہے, سیموئیل یہی ہے جس کو میں نے بادشاہ چن لیا ہے. ہاللویا. خدا کہتا ہے یہی ہے, آپ قد کاٹتے نہیں ہیں, وہ کہتا ہے یہی ہے جس کو میں نے جو ہے بادشاہ کیا کر لیا ہے جی, چن لیا ہے. پہلا سیموئیل 16 باب 12 یتیم قسم لکھا ہے. سو وہ اسے بلا کر اندر لایا,
وہ سرخ رنگ اور خوبصورت حسین تھا، اور خدا نے فرمایا اٹھ اور اسے مسا کر کیونکہ وہ یہی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو وہ بادشاہ بن گیا۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ بھائی آپ کمزور ہیں، غریب ہیں، یہ ہے وہ ہے، نو، خدا پر توکل کرے، خدا آپ کو جو ہے استعمال کرنے والا ہے۔ اسلام صاحب دیہڑیاں توڑ دیتے ہیں، ہون تے توڑ دے نہیں ہوتی ہیں، یہ پہلو توڑتے تھے۔ جب ان کی وائف تھی حیات، تو ان کو ہم کہتے ہیں اسلام صاحب جا رہے ہیں دعا دے تے دکان تے کو گاہک کہتے ہیں بھائی چلو چلو ہون کو کام کر کے دعا چلنا صاحب ہے، تو خدا استعمال کر رہا ہے، خدا سمجھے۔ جدون کی ایک سٹوری ہے، اس کو میں کلوز کر رہا ہوں 4-5 منٹوں میں۔ جدون کی ایک سٹوری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے، آپ کمزور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے کہ خدا آپ کو زور آور بنانا چاہتا ہے۔ بھائی خدا کے پاس تو آئے، خدا آپ کو زور آور بنانا چاہتا ہے۔ سنیں، جدون کے اوپر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کس طرح یہ کر سکتا ہوں، کیسے لوگوں کو رہائی دلا سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس نے اس سے کہا، قضا 6:15 کسا ہے، اس نے اس سے کہا ہے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں۔ یہ جدون کہہ رہا ہے میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں، میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں کہ سب تو غریب آدمی میں ہے۔ سنیں آگے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ خدا کنہ نے استعمال کرتا ہے، کمزورہ نے استعمال کرتا ہے، کہنا میں غریب آدمی ہوں صاحب، ایسی بڑی قوم میں کیوں لیڈ کر رہا ہوں، صاحب کا ہے۔ کہتا کس طرح ہو سکتا ہے، وہ کیسے